کہ اللہ میاں اگر زندگی میں میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے, کبھی میرا ہاتھ کا دیا کچھ اگر آپ کو پسند آیا ہے نا, آج آپ یہ بلا یہ مصیبت ہمارے سر سے ٹال دیں اور خود ہی ٹال دیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں ہوں صبا اور آپ دیکھ رہے ہیں صباز پلیس. میرے چینل پہ خوش آمدید. اس وقت جو آپ کے سامنے میری یہ ویڈیو اوپن ہوئی ہے تو آپ انتہائی خوش قسمت انسان ہیں جس کے سامنے میری یہ ویڈیو آئی ہے, کیونکہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ جو سبق لینے والے ہیں, اس ویڈیو کے بعد آپ جس طرح سے آپ کی لائف کا رخ مڑنے والا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اللہ کے امان میں رہیں. اور میرے ویورز جس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں, تمام مشکلات جو ہے وہ بہت جلد دور کر دے اور دولت کی نعمت سے ان سب کو مالا مال فرمائے. اور اس پاک رمضان کے مہینے کی برکت سے ان کی زندگیوں میں اتنی خوشیاں بھر دے کہ وہ پھولے نہ سمائیں اور ان کو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بالکل ریلیکس رہیں اور خوش رہیں, آباد رہیں. کیونکہ اچھی ویڈیوز, اچھی باتیں انہی لوگوں کے سامنے اوپن ہوتی ہیں جو خود بہت اچھے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی گفٹ, کوئی تحفہ ملنا ہوتا ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں اور آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا کہ میں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی بلی کی حفاظت کرتے ہیں, کسی بلی کی زندگی کو بچاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی کو بچاتا ہے, کیونکہ بے زبان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے. آج سے کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے, میں نے ایک گھر لیا ہوا تھا جو کہ 3rd فلور پہ مجھے وہ ملا تھا اور وہاں پہ میں نے پارلر بھی بنایا تھا اور ساتھ میں ایک بیڈ روم کو سیٹ کر کے میں رہنے کے لیے بھی اس کو میں نے سیٹ کیا. تو واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مجھے نا کافی رات کو تقریباً کوئی 2-2:30 بجے رات کے مجھے اس طرح کی کچھ آوازیں آتی رہی ہیں, جیسے کوئی چیز چھوٹی چھوٹی سی میاؤں میاؤں کر رہی ہو, بول رہی ہو اور بہت شور سا ہو. اور پریشانی سی مجھے ہوئی کہ پتہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بلی کے بچے ہیں یا پتہ نہیں کوئی چڑیا ہے, کیونکہ اس وقت مجھے وہ آواز کلیئر نہیں ہو رہی تھی, یہ آواز کیسی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. تو بس ایک جو ہے نا مجھے وہ آواز اریٹیٹ بھی کر رہی تھی, کیونکہ شروع سے ہی میں تھوڑی سی ہمبل ہارٹیڈ ہوں اور میرے خیال میں ہر انسان کو ہونا چاہیے. تو اس طرح کی اگر رات کو آوازیں ہیں پرندوں کی, جانوروں کی, یا کسی بھی کوئی تکلیف میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, کوئی اس طرح سے ہے, تو مجھے کافی پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں شاید اوروں کو بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر ظاہر دل تو ہوتا ہے اور ہر انسان کے اندر انسانیت بھی ہوتی ہے. تو وہ آوازیں مجھے کافی بے چین کرتی رہیں. بہرحال جی وہ پھر مجھے نیند آ جاتی, لیکن پھر اچانک ویسی آواز تھوڑی سی آنے لگ جاتی اور اس طرح سے کرتے کراتے آخر فجر کا ٹائم ہو گیا. خیر میں اٹھی, میں نے وضو کیا, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مجھے یہ کیوریوسٹی تھی کہ یہ آوازیں آ کہاں سے رہی ہیں. تو جی میں نے دیکھا, ادھر ادھر جھانکا چھت کے اوپر سے. دیواریں بہت اونچی تو نہیں تھی ارد گرد کے چھت کی, تو تھوڑی سی نیچے کوئی تھی. تو خیر میں نے ارد گرد جھانکا, دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا ماجرا ہے. تو اس کے بعد جی میں نے ارد گرد دیکھا, ہمارے گھر کے ارد گرد تھوڑی سی اس طرح سے گیلری ٹائپ بھی بنی ہوئی تھی, وہاں جا کے میں نے دیکھا, مجھے کچھ نظر نہ آیا, لیکن وہ آوازیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر بیٹھے بیٹھے وہ فیل ہوتی. خیر پھر میں نے بڑا غور کیا اور دیکھا تو میری چھت کے اوپر بالکل اس کی بیک سائڈ کے اوپر نیچے کو جب میں نے جھانک کے دیکھا, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں دیوار کے اوپر سے دوسرے کے نیچے دیکھوں, دوسرے کے گھروں میں جھانکوں, کیونکہ میں کافی اونچائی پہ تھی. تو میں یہ سوچ کے نہیں جھانک رہی تھی کہ اگر کسی کی نظر پڑے نیچے جن کے گھر ہیں تو وہ اگر اوپر کو دیکھیں اور میں جھانک رہی ہوں تو اچھا نہیں لگتا. یہ سوچتے ہوئے میں جھانک تو نہیں رہی تھی, لیکن بہرحال این اسی ٹارگٹ پہ میں نے جھانکا جہاں سے مجھے وہ آواز محسوس ہوئی. تو جب میں نے اس کو جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے نا ایک بڑا سارا سٹور ہے اور اس سٹور کا دروازہ جو ہے نا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے, جیسے کہ پرانا سامان وغیرہ اندر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے اس کے کمرے کی کنڈیشن ہے. اس میں سامان جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے اور اس کا دروازہ بھی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے. تو جی میں نے سوچا کہ بھئی یہ پیچھے سے یہیں سے آوازیں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں, بچے کس تکلیف میں, کس پریشانی میں. تو وہاں سے ٹھہر کے پھر میں نوٹس کرتی رہی, تو وہاں سے مجھے واقعی آوازیں آ رہی تھیں. پھر خیر میں نے چادر لی, میں سیڑھیوں سے نیچے اتر کے میں ساتھ والے گھر میں گئی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں. تو میں نے سوچا وہاں جا کے پوچھوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کیوں آوازیں یہ آ رہی ہیں اس طرح سے نا, جیسے کوئی بچے تکلیف میں ہوں یا مسلسل چون چون کر رہے. اتنے چھوٹے بچے رات سے بول رہے تھے, ظاہر ہے یا تو وہ بھوکے ہوں گے یا پھر ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوگی. مجھے ان کی مدر بھی نظر نہیں آ رہی تھی, کیٹ کی نا, جس چھوٹی بیبیز کی مدر ساتھ ہوتی ہے, دوسرا کی مدر مجھے ان کی نظر نہیں آ رہی تھی. پھر خیر میں چادر لے کر نیچے گئی اور ساتھ والوں کا, نیبر کا میں نے دروازہ جو ہے وہ ناک کیا. جب میں نے ناک کیا دروازہ تو اندر سے کوئی مجھے آواز نہ آئی. تو میں نے دروازے کو دھکا بھی لگایا تو مجھے ان کے بڑے گیٹ میں سے کوئی آواز نہیں آئی. اور ساتھ جب میں نے اس کا چھوٹا دروازہ دیکھا تو وہاں پہ ایک لاک لگا ہوا تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ بڑے گیٹ کو ان لوگوں نے لاک لگا لی ہے اور چھوٹے گیٹ کی طرف سے یہ لوگ نکل کے گئے ہوں گے تاکہ یہ لگے نا کہ بڑے گیٹ کو لاک ہے. بہرحال کچھ اس طرح سے تھا, میں کافی ناک کرتی رہی, وہاں پہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلا. بہرحال میں آ گئی گھر واپس.
اور آوازیں اسٹل ویسے ہی تھیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتی تھی، اب ذرا سلو ہوتی جا رہی تھی. تو مجھے اور ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ بچے بےچارے بول بول کے مر ہی نہ جائیں، اور گھر میں بھی کوئی نہیں ہے کہ میں اندر جا کے دیکھوں کہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. خیر کافی دیر میں وہاں ٹکٹکی لگا کے ٹھہری رہی، تو ایک دم سے پھر میں نے دیکھا کہ اندر سے اس اسٹور میں سے نا ایک بلی نکلی ہے، کمزور سی، اور اس طرح سے اس اسٹور میں سے بلی نکلی ہے جیسے کوئی تنگ ہو کے نکلتی ہے کیٹ نا. تو میں نے اس کو دیکھا جیسے، تو میں نے کہا مانو مانو، ایسے میں نے کیا. خیر اس نے میری طرف یوں ہلکا سا دیکھا اور واپس پھر وہ ڈر کے اسٹور کے اندر چلی گئی. اب مجھے یہ پریشانی کہ شاید یہ بلی بھوکی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور یہ ان بچوں کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی ہوگی، اور وہیں پہ ان کو خود بھوکی ہے تو پتہ نہیں اس کا وہ دودھ بھی اس کو آ رہا ہوگا یا نہیں، اس کا دودھ آ رہا ہوگا، بچے کیسے فیڈ کر رہے ہوں گے. مجھے بہت سے سوالات میرے ذہن میں آنے لگ گئے. تو میں اس کے سولوشن کے لیے نا تڑپ گئی کہ میں اس کا کوئی حل نکالتی ہوں. تو بہرحال میں نے نا بہت بڑا سارا اپنا دوپٹہ ڈھونڈا، ایک اس کے ساتھ پھر ایک اور دوپٹہ اٹیچ کیا. پہلے میں نے رسی بھی ڈھونڈی، ٹھیک ہے، گھر میں میں نے رسی دیکھی چاروں طرف، مجھے کوئی رسی وغیرہ نظر نہ آئی. پھر خیر میں نے نا دوپٹوں سے دوپٹہ جوڑ کے ایک لمبا سارا دوپٹہ بنایا، اس کا لمبی ساری رسی ٹائپ بنائی، مطلب جوڑ کے کچھ بیڈ شیٹ ساتھ جوڑی، پتلی والی جو بیڈ شیٹس تھی نا کاٹن والی، وہ ساتھ جوڑی کرتے کراتے، کیونکہ ذرا میں 3rd فلور پہ تھی اور وہ بہت نیچے کو تھا. تو ظاہری سی بات ہے مجھے اتنا ہی لمبا اس کا کچھ اس طرح کا تیار کرنا تھا. میں نے یہ سوچے کہ میں اتنا لمبا اس کو بنا لوں کہ اس کے ساتھ میں کوئی چیز اگر باندھ کے اس کیٹ کو ڈالتی ہوں تو وہ ایٹ لیسٹ کھا تو لینا، کیونکہ وہ بچوں کو چھوڑ کے بھی نہیں جا رہی، اور بھوکے رہنے کی وجہ سے، کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اس کا دودھ بھی نہیں آ رہا جس کی وجہ سے بچے رج کے پی سکے. مطلب مجھے سارا معاملہ جو وہ سمجھ میں آ گیا. اچھا خیر پھر میں نے ایک ٹوکری ڈھونڈی، باسکٹ ڈھونڈی، اس باسکٹ میں میں نے چکن کی بوٹیاں رکھی، اور وہ جو ہے اس کے ذریعے نا لٹکا کے نا میں نے دوپٹوں کے ذریعے وہاں تک ٹوکری صحن تک پہنچا دی. تو جی وہ صحن بہت بڑا نہیں تھا، تو صحن چھوٹا ہی تھا، اس کے اندر سٹور سا بنا ہوا تھا، بہت فاصلہ نہیں تھا. تو بہرحال میں پھر اس کو مانو پچکارتی رہی تھوڑی دیر کے بعد، تو وہ ڈر کے مارے نہ آئی. خیر میں نے نا پھر یوں کیا کہ وہ چادر میں نے ہاتھ میں پکڑی اور اس کو میں چھپ کے دیکھنے لگ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد نا وہ کیٹ آئی، ظاہر بھوکی تو تھی، اس کو گوشت کی اسمیل بھی آئی ہوگی، تو وہ ایسے بھاگ کے گوشت جو ہے نا کچھ وہاں پہ کھانے لگ گئی. پہلے ایک ٹکڑا اندر لے گئی نا، شاید اندر جا کے کھائی ہوگی. پھر وہ باہر نکلی ہے اور اس نے پھر ایسے پاگلوں کی طرح وہ گوشت جو ہے نا وہ کھایا. گوشت کھانے کے بعد وہ اندر گئی اور وہاں پر اس نے جا کے شاید بچوں کو فیڈ کرایا، تو بچوں کی کچھ آواز جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو پکچر ابھی باقی ہے، ابھی سٹوری اینڈ نہیں ہوئی ہے، آپ سنیں. اچھا جی، اس کو پھر فیس شیٹ کرانے کے بعد وہ پھر بہتر ہوگی. اب اس نے میں نے اس کی روٹین بنا لی. ٹھیک ہے، میں 2 ٹائم اس کو جو ہے نا چکن دیتی تھی، صبح بھی اور شام میں بھی. تو میں اس لیے دوپہر میں نہیں دیتی تھی کہ میں کہتی تھی اتنا اوور ڈائٹ بھی نہ ہو جائے کہ وہ خود بیمار ہو جائے، پھر یہ بھی اس لحاظ سے بھی میں کانشیس تھی. خیر میں نے اس کو صبح کے ٹائم جو ہے وہ چکن دینا شروع کر دیا، جیسے نماز پڑھنے کے بعد 6-7 بجے، اور وہ ویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ میرے لیے چکن آئے گا. کبھی میں دودھ کا پیالہ رکھ کے دودھ وہ دے دیتی تھی اگر چکن نہیں ہوتا تھا، ورنہ میں اس کے لیے کلیجی چکن مکس چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے بنا کے، پھر مجھے ایک مطلب جس کہتے ہیں نا موٹیویشن مل گئی نا، کبھی کھا لیتی ہے. تو میں نے اچھے سے اچھا کر کے اس کا باؤل بڑا اچھا تیار کرتی تھی میں، اور دوپٹے کے ذریعے میں نے وہ لٹکا کے اس کو کھلا دینا. تو اس طرح سے کرتے ہوئے کوئی مجھے 1 ہفتہ 10 دن گزر گئے تقریباً ہو گئے تھے. تو میں نے دوبارہ جا کے ان کے گھر گئی، میں نے کہا اب جا کے میں ان کا پتہ کروں اور ان سے کہوں کہ آپ لوگ اس کیٹ کو کچھ دے دیا کریں، یا میں اوپر سے اس طرح سے دیتی ہوں تو وہ مائنڈ نہ کر جائے، جو گھر والے آ جائیں وہ کہیں مائنڈ نہ کریں، وہ کہیں جی یہ کیا ٹوکری اور یہ دوپٹے لٹک رہے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ڈر لگتا ہے، پرایا گھر ہے تو اچھا نہیں لگتا. میں دوبارہ دیکھنے کی لاک ایز اٹ از لاک لگا ہوا تھا. پھر خیر میں نے ساتھ والوں کے گھر سے نا ان کا نمبر لیا. تو میں نے مطلب ارد گرد تب تک اتنی فرینکنیس ہو گئی تھوڑی سی، تو ارد گرد بد ذکر کرتے کرتے، کیونکہ میرے پاس پالر تھا تو ارد گرد کے نیبرز بھی میرے پاس جو ہے نا لڑکیاں بچیاں آ جاتی تھیں. تو میں نے ان سے نمبر لیا، میں نے کہا اس گھر والے کا مجھے نمبر دو. کہتے کیوں باجی آپ کو کیوں چاہیے نمبر نا؟ تو میں نے کہا بس کچھ مسئلہ ہے، آپ مجھے نمبر دیں ان کا. تو خیر کرتے کراتے ان کا نمبر مجھے مل گیا. جب میں نے کال کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ نا اپنی مدر کی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ نا مری ہیں اس ٹائم. تو مری میں کوئی ڈاکٹر ہے وہاں، ان کی کوئی ٹریٹمنٹ ہونی تھی، کوئی سویر ان کی مدر کی حالت تھی. پھر اس میڈم نے بتایا کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مدر کے ساتھ ساتھ میں میرا بھائی ہوتا ہے. تو بھائی جو یونیورسٹی پڑھتا ہے وہ یونیورسٹی میں ہے، ہم لوگ گھر کو لاک لگا کے گئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں نا یوں مسئلہ ہے، کیٹ ہے، اس کے چھوٹے بیبی ہیں اور وہ جو ہے شور کرتے ہیں. میں اس طرح سے دوپٹے سے باندھ کے انہیں ساری میں نے سٹوری بتائی بہرحال کہ جی میں انہیں چکن دیتی ہوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی. تو خیر وہ بڑی خوش اخلاق سے تھیں، کہتی ہیں نہیں مائنڈ کی کیا بات ہے، آپ ایک بے زبان کو دے رہی ہیں، مجھے پتا ہوتا اس نے بیبی دیے ہوئے تو میں اس طرح سے لاک نہ لگاتی یا میں بھی نہ جاتی. جو بھی بہرحال ہماری بات ہوئی بڑی اچھی بات ہو گئی.
تو بعد مجھے مطلب پرمیشن مل گئی، تو میں اور زیادہ میرا جو نا دل چوڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو شکر ہے، بے فکر ہو کے میں جو اس کو کھلا پلا سکتی ہوں. تو مجھے اس طرح سے شروع سے شوق ہے، بچپن سے شوق ہوتا ہے. میں گلی کی کوئی کیٹس دیکھتی تھی تو چھوٹے چھوٹے ڈاگس بھی دیکھتی تھی، گھر میں اٹھا کے لے آتی تھی. اور ڈاگس میں نے رضائیوں میں چھپا لینے، سردیوں میں چھوٹی ہوتی تھی. امی ٹیچر تھی، اسکول جاتی تھی، تو اسکول جاتے ہوئے پھر امی نے دیکھنا امی کو چون چون کی آواز آ رہی ہوتی تھی بیڈ میں سے، تو امی نے پھر مجھے ڈانٹنا، جی یہ بستر تم نے پھر گندے کر دیا، مجھے دھونے پڑیں گے، یہ ہے وہ ہے. کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا پاک ہے کیا پلیت ہے، بس وہ ڈاگ کا بچہ اٹھا کے لے آنا، یہ نہیں پتا کہ جی بس اس کی جان بچانے کا تجسس. اور اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو سناؤں گی اپنی لائف کے مزید واقعات. تو مین جو بات کہنے کی ہے یہ کہ میں نے اس طرح سے کر کے اس کیٹ کو تھوڑا سا کیا، مطلب اس کو سیٹ کر لیا. ابھی جو ہے آگے کی سٹوری یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کیٹ جو ہے کھانا شانا کھا کے کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے سے بیبی جو ہیں وہ اسی روم سے نکل رہے ہیں چلتے ہوئے، ٹن ٹن کرتے ہوئے. اور جیسے مدر آ کے گوشت کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اس کے پاس پیالے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. پھر میں نے مزید اس کو قیمہ ٹائپ بریک بریک کر کے ڈالنا شروع کر دیا کہ ماں اگر کھاتی ہے بچے ساتھ کھاتے تو کہیں بچوں کو یہ گوشت پھنس نہ جائے. پھر کبھی میں دودھ ڈال دیتی تھی کہ چلو یہ بچے جو ہے پی لیں گے. اچھا پھر کرتے کرتے نا 10-15 دن جب گزر گئے نا، مانو بیگم ایسا کرتی تھی، اس کا نام میں نے مانو رکھا. وہ مانو جو ہے نا اوپر سیڑھیوں چڑھ کے، مطلب چھتوں سے چڑھ کے، جیسے منیروں سے چڑھ کے وہ میرے گھر تک پہنچتی تھی. اچھا میرے گھر سے پھر میں اس کو چکن ڈال دیتی تھی تو منہ میں وہ چکن اٹھا کے لے جاتی تھی بچوں کے لیے. میں نے کہا دیکھو سبحان اللہ، خود وہاں بیٹھ کے کھا لینے کی بجائے وہ بچوں کے لیے وہ گوشت جو ہے وہ اس کا ٹکڑا اٹھا کے لے جاتی تھی تاکہ میں اپنے بچوں کو بھی جا کے کھلاؤں، کیونکہ وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے، اس قابل ہو گئے تھے. بہرحال جی وہ بڑا خوشی کا ایک ماحول بن گیا، بڑا اچھا سا ایک وہ ہو گیا. اچھا اس کا بھی کچھ عرصے کے بعد جیسے مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ بھی پل گئے ہیں اور اس طرح سے اچھے ہو گئے ہیں. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسی مانو کہ میں نے چکن ڈالا، وہ منہ میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے لے گئی. کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا ایسے کوئی 1 مہینہ اس چیز کو ہو چکا تھا تقریباً، اس کے بچوں یہی سلسلے کو کہ بچوں کو کھلا رہی تھی، ماں کو بھی کھلا رہی تھی، خیال رکھ رہی تھی میں. تو جی وہ کہیں سے نے چوہا مار کے لے آئی، اتنا بڑا چوہا. وہ مانو نا سیڑھیوں سے چڑھتی ہوئی ماؤں ماؤں اس نے کیا، میں نے سیڑھیوں کا دروازہ کھولا، مانو بیگم اندر آ گئی، منہ میں اس کے چوہا. اب وہ چوہا اٹھا کے نا میرے آگے رکھتی تھی کہ بھئی یہ تم بھی کھاؤ، مل کے کھاتے ہیں، جیسے تم مجھے گوشت ڈالتی تھی. وہ پھر نا مطلب اس نے مجھے فوڈ آفر کی کہ جیسے تم مجھے چکن ڈالتی تھی، گوشت ڈالتی ہو، تو آج میں تمہارے لیے بھی ایک شکار پکڑ کے لے آئی ہوں. اور میری چیخیں پورے گھر میں بیڈ پہ چڑھوں، مانو بیگم بیڈ پہ، میں صوفے پہ چڑھوں، میں اپنے آپ کو بچاؤں، اس کو کہوں چھی چھی تم اس چوہے کو تو پیچھے ہٹاؤ نا، وہ آدھ مرا ہوا چوہا تھا. اچھا باہر کرتے کراتے اس کو کس طرح سے ہم نے نکالا. میں نے کہا بچوں کو ہی کھلاؤ اور تم لوگ کھاؤ، پارٹی انجوائے کرو. اچھا اس کا پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا، تقریباً کوئی 6-7 ماہ کے بعد میں نے پھر وہ گھر تھوڑا خالی کر دیا، کیونکہ میں پھر شفٹ ہوگی دوسرے گھر میں نا. اچھا اب آگے کا واقعہ سنیں کہ کس طرح سے رب تعالیٰ نے میری جان بچائی. تو یہ بڑی سویر بات ہے، بڑی سیریس ہو کے سننے کی بات ہے سچ میں. اس میں دیکھیں رب تعالیٰ کی کتنی مصلحت شامل ہوتی ہے، ہمارا ہاتھ کا دیر سے کہتے ہیں نا کام آتا ہے. تو میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا. پھر کرتے کراتے ہم لوگ نا اور گھر میں شفٹ ہو گئے. وہ گھر تھوڑا سا گرم ہو جاتا تھا، وہاں اے سی ویسی کا بل بہت زیادہ آ جاتا تھا. ظاہر چبارہ تھا نا، 3rd فلور تھا، تو گرمیوں میں پنجاب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو ہمیں دن رات اے سی جو ہے وہ لگانا پڑتا تھا. اس کے لیے پھر ہم نے مطلب 1st فلور کا گھر، ایک کوٹھی ہم نے دیکھ لی جس میں سب میں ہوں. تو جی پھر ہم نے اس گھر میں پھر ہم شفٹ ہو گئے. اب جی اس گھر میں جب ہم شفٹ ابھی نئے نئے ہوئے تھے، اس کو میں نے سیٹ ویٹ کروایا پارلر کو، اور ماشاءاللہ 5 رومز یہاں پہ پارلر کے ہیں اور 2 ہمارے بیڈ روم بھی ہیں، 7 رومز ہیں ہمارے گھر کے. تو جی یہاں پہ میں نے پارلر سیٹ ویٹ کروایا سارا کچھ. تو میرے پاس ایک کلائنٹ آئی ہوئی تھی جو کہ اپنا کام کروا رہی تھی اور میں ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے اپنی بچی کو کہا کہ باہر سے جا کے نا پیسے لے آؤ، میں نے اپنا فیشیل کرا لی ہے تو تم باہر سے جا کے نا پیسے لے آؤ. اب وہ بچی تھی تو کوئی 10-12 سال کی وہ بچی تھی. تو وہ جیسے ہی باہر گئی ہے تو شور مچاتی اندر انٹر ہوئی ہے کہ نا ماما پاگل آ رہا ہے، میرے پیچھے پاگل لگ گیا، پاگل آ رہا ہے. تو پریشان انٹر ہوئی، چیختی ہوئی کہ جی چچی پاگل آ گیا، پاگل آ گیا، میرے پیچھے پاگل آ گیا. جیسے اس نے یہ کہا نا تو میری ایسے چھٹی اس نے کام کیا. وہ اس طرح سے تھا، تھوڑی سی لابی تھی، لابی کے آگے ایک جالی کا دروازہ تھا، مطلب جالی کا دروازہ، پھر لابی، اور پھر میرا پارلر سٹارٹ ہوتا ہے. تو میں نے نا فوراً اسی لمحے اٹھ کے فوراً ہی نا لابی کا دروازہ لگا دیا، کیونکہ اب ظاہر میں بھاگ کے صحن میں جا کے گیٹ تو نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ گیٹ سے تو وہ بھاگتی بھی آ رہی تھی کہ جی پاگل آ گیا، پاگل آ گیا. اچھا میں نے نا اٹھ کے نا جالی کا دروازہ فوراً اٹھتے ہی لگا دیا، کیونکہ اس گھر میں بھی مجھے شفٹ ہوئے نئی میں شفٹ ہوئی تھی، مجھے 1 ہفتہ ہوا تھا. تو میں نے اٹھ کے نا فوراً جالی کا دروازہ لگا دیا نا. تو جیسے میں نے جالی کا دروازہ لگایا نا زور سے، اتنی دیر میں نا واقعی پاگل اندر انٹر ہو گیا. اس پاگل کے ہاتھ میں نا اتنا بڑا بٹا اور اس پہ سارا خون لگا ہوا. اور پھر سننے میں آیا تھا کہ یہ 3-4 گھروں میں جا کے نا بچوں کو اور عورتوں کو اسپیشلی
سر میں نا مار مار کے انہیں مار آیا تھا. اچھا اب وہ جو اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا بٹا پتھر اور اتنا لمبا ہیوج اتنا موٹا اور اس پتھر پہ نا بلڈ لگا اور میں اسے جالی میں سے خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میرے پاس ورکرز بھی تھیں, بچیاں بھی تھیں. خیر میں نے نا یہ میری پوری فیملی کو اس واقعے کا پتہ ہے تو میں نے سوچا میں اپنے ویورز کے ساتھ کیوں نہ اس بات کو میں شیئر کروں. تو بچیوں کو میں نے فٹافٹ, میں اب لابی میں ٹھہری ہوں اور میں نے پارلر کے اندر آ کے پارلر کی بھی کنڈی لگا لی کہ ہم چلو سیف ہو جائیں. اب مجھے باہر کے حالات کا کوئی پتہ نہ, کیونکہ ساتھ ہی مطلب پارلر ہے, پارلر کے ساتھ ہی نا ادھر سائڈ پہ ہو کے ایک بیڈ روم ہے بڑا سارا میرا. اب بیڈ روم میں شاید میرا سیل تھا یا جو بھی صورت حال تھی, کیونکہ میں نے پارلر میں سارا دیکھا تو مجھے کوئی فون اپنا نظر نہیں آیا. پھر میرے ذہن میں ہے کہ میرا فون جو ہے وہ بیڈ روم میں تھا, کیونکہ جیسے کلائنٹ آئی ہیں, لڑکی نے مجھے کہا باجی کلائنٹ آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں. اس نے فیشیل وغیرہ کرانے کے بعد مجھ سے بات کی, میں ریسیپشن پہ آ گئی, فون وہیں کا وہیں پڑا رہا. اب جی میں نے پارلر کی کنڈی لگائی ہوئی, اب ہمیں باہر کے حالات کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ پاگل ٹھہرا ہے نہیں ٹھہرا یا کیا چیز ہے. اچھا گلی میں شور بھی ہے کہ کافی سارے جیسے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں نا, تو جالی کا دروازہ باہر سے بند اور ادھر سے پھر دروازہ بند. اب اس کے بعد میں نے نا آہستہ آہستہ کر کے کافی جب خاموشی ہو گئی, ہم اندر ٹھہرے, بچیوں کو میں کو بیٹا آپ کے پاس فون ہے, ایک بچی نے کہا جی میم میرے پاس فون ہے لیکن اس میں بیلنس نہیں ہے. اب میری یہ سوچ تھی کہ میں 1122 والوں کو فون کروں یا اپنے ہسبینڈ کو کال کروں یا کسی مرد کو میں بلاؤں, تو جی کوئی پتہ نہ. اچھا اسی میرا واچ مین بھی نہیں آیا. میں اب پریشان کی جی میں فٹافٹ ہسبینڈ کو بھی کال کروں, کیسے کروں, فون بھی نہیں ہے, بیلنس بھی نہیں تھا. بس اللہ کی طرف سے بس اب اس طرح سے رکاوٹیں بن جاتی ہیں نا, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں نے خیر آیت الکرسی اور نادلی پڑھنی شروع کر دی. اتنی لڑکیوں کو بھی میں نے کہا آیت الکرسی پڑھیں, جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں. تو جی میں وہ آیت الکرسی اور نادلی لڑکیوں نے پڑھنا شروع کی ہم نے, اور تو نا یعنی کہ کافی اس طرح گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایسا ہو گیا, ہم ڈرے ہوئے پڑھ رہے ہیں پریشان. اور میں سوچ رہی ہوں کہ ادھر سے کلائنٹ نہ آ جائیں, اور باہر گلی میں شور ہے, ادھر سے کوئی بھاگے جا رہا ہے, ادھر سے بھاگے جا رہا ہے. بڑی پریشانی ہو گئی. تو اس کے بعد ٹینشن میں نے اینک بھی اونچی کر دی, کیونکہ وہی چیز وہی پکچر میری آنکھوں کے سامنے پوری گھوم جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس بات کو گزر گیا. اب بیڈ روم کے ساتھ ایک اور روم تھا, وہاں پر میں نے ڈیکوریشن کے کچھ مطلب رکھی ہوئی تھی, چیزیں رکھی ہوئی تھی ڈیکوریشن کی, اور بڑے بڑے فریم رکھے ہوئے تھے. میں نے اس نے نا اس بٹے کے ساتھ ان کو چکنا چور کر دیا. ٹھا ٹھا کی آوازیں ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت کتنی وہ خوفناک صورت حال تھی. یقین کریں میں ابھی تک اگر سوچتی ہوں نا, میں اس کو ریپیٹ ہی نہیں کرنا چاہتی بات کو, لیکن بس آج موڈ تھا میرا آپ لوگوں کو یہ بات سنانے کا, تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات اوپن کی ہے. تو میں نا اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوئی, اور ٹھا ٹھا کی آوازیں کہ وہ میرے ہر ڈیکوریشن کی چیز بیٹھا توڑ رہا ہوگا, کیونکہ وہ لاسٹ والا جو روم تھا نا وہ مطلب اس طرح سے جیسے ڈرائنگ روم ٹائپ ہوتا ہے چھوٹا سا. تو اس میں ابھی میں نے کچھ ڈبے اوپن کیے ہوئے تھے, میں نے بتایا جیسے عرض کیا کہ نئی شفٹ ہوئی تھی, کچھ ڈبے میں نے اوپن کیے ہوئے تھے, کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں اس میں تھی, کچھ سینریز تھیں, پارلر کی ڈیکوریشن کی چیزیں تھیں, پارلر کا سامان تھا کچھ. اس نے اس بٹے کے ساتھ نا ان کو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا. اچھا ادھر سے جب میں نے نادلی آیت الکرسی وغیرہ پڑھی, سارا اس طرح سے پڑھا, تو اس کے بعد مجھے بالکل خاموشی ہو گئی. اچھا جب بالکل خاموشی ہو گئی نا, تو میں میرے ذہن میں مسلسل یہی کہ اللہ میاں اگر زندگی میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے, کبھی میرا ہاتھ کا دیا کچھ اگر آپ کو پسند آیا ہے نا, آج آپ یہ بلا یہ مصیبت ہمارے سر سے ٹال دیں, اور خود ہی ٹال دیں. ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو, کوئی جانی نقصان نہ ہو, کوئی مالی نقصان نہ ہو, زیادہ ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو. تو وہی پتہ چلا کہ نا وہ نا بالکل خاموشی ہو گئی. اچھا وہ اتنا وہ تھا زوراور طریقے سے دروازہ بجاتا تھا جالی والا. اچھا جو میں نے بات اس کا پارلر کا اندر والے دروازے کی کنڈی لگائی تھی, وہ ہڑبڑی میں نا مجھ سے کنڈی بھی غلط لگی ہوئی تھی, کہ اللہ نہ کرے اگر وہ جالی والا دروازہ توڑ کے اندر آتا, دروازے کو دھکا دیتا نا, تو ہم ساری لڑکیاں عورتیں وہاں ٹھہری ہوئی ہوتی, اور وہ جو ہے نا آرام سے اللہ رحم کرے کوئی واقعہ ہو سکتا تھا, کسی کو مار سکتا تھا, کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں نا خون اترا ہوا تھا. اور بعد میں پھر سنی سنائی میں پتہ چلا کہ یہ نا پاگل بھی اسی لیے تھا کہ جیسے اس کو پتہ نہیں اس کی بیوی تھی اور پھر ان کے ڈیورس ہو گئی تھی, اور کچھ اس طرح سے اس نے مینٹل سٹریس لے کے یہ صرف بچوں اور عورتوں کو مارتا ہے. اچھا پھر روڈ پہ سارا شور, مرد ہو تم لوگ اندر آ کے اس کو پکڑ لو, لیکن وہ کیونکہ پاگل تھا تو اس کو کوئی پکڑنے کے لیے سبھی ڈر رہے تھے. گیٹ پہ سب جمع ہوئے تھے تقریباً, اور اندر ہم لوگ یوں. اچھا اب اس کے بعد جی وہ جو ہے نا اچانک نا وہ ہم نے آیت الکرسی نادلی پڑھی, میں نے اللہ سے اتنی دعائیں کی, قرآن پاک کو میں نے سینے سے لگایا ہوا, اور میں نے کہا اللہ میاں اگر میں نے کچھ بھی زندگی میں کچھ اچھا کیا ہے نا, اس کے بدلے آج یہ مصیبت ٹال دیں, اس پاگل کو یہ چلا جائے, بس خود ہی چلا جائے. اب جی اس کے بعد نا مجھے بالکل خاموشی ہو گئی. آدھا گھنٹہ 40 منٹ اس بات کو گزر گئے, جب تو بالکل گلی میں بھی خاموشی ہوگی, جیسے سب لوگ چلے گئے. گلی تو نہیں ہے خیر, روڈ ہے.
تو روڈ پہ جیسے خاموشی سی ہو گئی اور سائڈ والی گلی میں بھی خاموشی ہو گئی, کوئی بھاگنے دوڑنے کی آواز نہیں آئی اور پاگل کی بھی ذرا مجھے خاموشی محسوس ہوئی. تو میں نے بڑے ڈرتے پاؤں کے دروازہ کھولا, کنڈی کھولی نا, اور جالی میں سے دیکھا تو صحن میں نا مجھے وہ پاگل نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا شکر ہے چلا گیا ہے. بس ہوا یہ کہ جیسی میں نے ایسے کر کے جالی کا دروازہ کھولا ہے نا, وہ سائڈ پہ ٹھہرا ہوا تھا منوس, ٹھیک ہے, وہ ایسے سائڈ پہ ٹھہرا ہوا تھا. اور مجھے یہ مطلب میں اس وقت شکل نہیں دیکھی تھی نا, جس وقت وہ انٹر ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پتھر تھا, بٹا تھا, اللہ جانے کیا چیز تھی, بہرحال وہ ریڈ ہوئی تھی بلڈ سے, اس کے ہاتھ پہ بھی بلڈ لگا ہوا تھا. اب وہ ایسے سائڈ پہ ہو کے ٹھہرا ہوا اور میں ایسے کر کے میں نے جالی کا دروازہ کھولا اور وہ سائڈ پہ ٹھہرا ہوا. اتنا وہ سیانہ اپنی طرف سے بنا ہوا تھا, ویسے پاگل بنا ہوا تھا. تو نا میں نے ایسے دروازہ کھول کے نا میں نے ایسے دیکھا اور میں گھبراہٹ میں نا اس سے پوچھ رہی ہوں کہ نا پاگل چلا گیا کیونکہ اس نے بٹا نیچے کیا تھا, میں بٹے کو نہیں دیکھا. اور جب وہ انٹر ہوا تھا تو اس وقت میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی, میری نظر اس کے ہاتھ کے اس بٹے پہ تھی جس کو بلڈ لگا ہوا تھا. اب میں اس کو دروازہ کھول کے پوچھ رہی ہوں پاگل چلا گیا ہے. تو نا سامنے گیٹ, کیونکہ میرا گھر کا گیٹ تھوڑا اوپن ہوا تھا, سامنے سے بندے ٹھہرے ہوئے تھے, بھائی ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے اونچی آواز میں کہا باجی یہی تو پاگل ہے. میں نے کہا ہے, میں نے واپس جالی کا دروازہ لگا کے کنڈی ایسے کر کے لگا دی. اچھا جیسی میں لگائی اور میرا ایسے بی پی لو, بری حالت, مجھے لگے آج نہ بس ہم نے بچنا نہیں ہے, آج اللہ نہ کرے کچھ واقعہ بنتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ نا ایسے سر نیچے کر کے جھک کے, جس سے میں نے پوچھا کہ پاگل چلا گیا ہے, وہ خود ہی پاگل کے نا جیسے سر نیچے جھک گیا اور ایسے خاموشی سے نہ چلتا ہوا گیٹ سے باہر چلا گیا. ہم سارے حیران ششدر کہ ابھی اس کا اتنا جنگ والا ماحول گھر کا بنا ہوا تھا, ابھی اتنے برے حالات تھے, اب یہ کیسے خاموش ہو کے چلا گیا. تو یقین کریں اس موقع پہ پھر مجھے اللہ پاک کی یہی بات یاد آئی ہے کہ آپ اگر دوسرے کی زندگی بچاتے ہو نا تو پھر اللہ پاک خود آپ کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ دیکھیں جو اتنا زیادہ مطلب ہائپر تھا, اس نے میری ڈیکوریشن کی چیزیں توڑ دی کافی ساری اس پتھر سے, پھر جالی کے دروازوں کو پکڑ کے زور زور سے وہ ہلاتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا. ہم پہ جو اس وقت خوف کی کیفیت تاری تھی آپ سوچ نہیں سکتے. رب نا مجھے یہاں محسوس ہو رہا تھا, جیسے اللہ پاک نے کہا ہوا ہے نا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں, مجھے رب اسی طرح محسوس ہو رہے تھے. تو بس بہرحال تو اس کے بعد اللہ جانے یہ کیا معجزہ بنا, یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ مجھے ملا اور اللہ پاک نے اتنا کرم کیا, اتنا رحم کیا. یقین کریں میں تو سجدے میں گر گئی اور یقین کافی دیر میں اس سجدے میں پڑی رہی کہ واہ میرے اللہ تیری شان ہے, تو واقعی انسانوں کے اوپر سے مصیبتیں ٹالنا چاہے, مشکلیں ٹالنا چاہے تو منٹ میں ٹال سکتا ہے. تیرے آگے کچھ بھی طرح کی مشکل نہیں ہے. ہماری صرف نیتوں میں فرق ہوتا ہے, ہماری خدمتوں میں فرق ہوتا ہے. تو دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا, اور اتنے مشکل موقع پہ میرے اللہ نے میری سنی, تو یہ بہت بڑا معجزہ مجھے لگا. اور جنہیں عرض کیا آپ کو بتایا کہ وہ صرف عورتوں کو اور بچوں کو مارتا تھا, تو ہم بھی صرف عورتیں ہی تھیں, تو اس کے لیے فیمیلز تھیں, تو اس کے لیے میں پھر اپنے رب کے سجدے میں گر گئی اور میں نے وہ گر گڑا کے اللہ پاک سے شکرانے ادا کیے. میں نے کہا واہ رب تعالیٰ تو واقعی تیری شان ہے, تو نے اتنی بڑی مصیبت سے ہمیں بچایا. پھر خیر جیسی وہ گیا نا سے چلتا وہ گیا, میں جالی کے دروازے میں سے میں دیکھ رہی تھی تو چلتا ویسے چلا گیا, تو میں نے بھاگ کے پھر گیٹ کی کنڈی لگائی اور میں بس اس وقت سجدے میں گر پڑی. جو میں روئی اور بچیاں مجھے پریشان, میری جو بیچاری ورکرز تھیں وہ پریشان, جو کلائنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہ پریشان. تو بس اس طرح سے یہ واقعہ اتنا بڑا بنا. اور پھر مجھے یہی ذہن میں آیا کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جب ہم دوسرے کی زندگی بچاتے ہیں, دوسروں کی سیو کرتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی سی ہماری باتیں ہوتی ہیں, دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک اتنی ویلیو بھی نہیں بعض پر رکھ رہی ہوتی, لیکن میرے رب کے نزدیک یہ پتہ نہیں کتنی ویلیو اس بات میں رکھی ہوگی. کہ مجھے ذہن میں یہی آیا کہ میں نے اپنے جو ریسنٹلی جو نیک کام میں نے کیا تھا نا, جو اپنی زندگی میں جو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جس پہ, تو اس کیٹ اور اس کے بچوں کو میں نے جو سیو کیا تھا, اور وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے تھے. پھر سارے میرے گھر آتے تھے, ابھی بھی میرے گھر بہت سی کیٹس ہیں جو آتی ہیں, 7-8 کیٹس ہیں میری جو فرینڈ بنی ہوئی ہیں. گھر میں تو میں نے کیٹس پالی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو باہر کی بلیاں بھی میری دوست ہیں اور وہ آتی ہیں, ان کو میں چکن وغیرہ ڈالتی ہوں. اور دیکھیں ان کا نا ٹائم مقرر ہے, وہ اپنے ٹائم پہ آتی ہیں. ان کو میں 3 ٹائم چکن ڈالتی ہوں. اچھا کبھی میں کلیجی اور پوٹے ڈال دیتی ہوں, کبھی ان کے لیے میں پنجے بوائل کر کے ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جو مرغی کے پنجے ہوتے ہیں نا وہ میں 4-5 درجن منگوا لیتی ہوں. بس پھر ان کو بوائل کر لیتے ہیں, تو بوائل کر کے ذرا نرم ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ میری دیگچی تیار رہتی ہے. صبح والے پنجے بھی ابل کے تیار رہتے ہیں, ساتھ میں پھر ایک آدھ کلیجی کی بوٹی ڈال دیجیے, ان کا ناشتہ ہوتا ہے. تو دوپہر میں جو ہے وہ پھر کبھی پوٹے وغیرہ کھا لیتے ہیں بوائل کیے ہوئے. مطلب اس طرح سے وہ پھر اپنا حصہ لے کے وہ چلی جاتی ہیں. اور وہ دیوار پہ انہیں میں نے کہا ہے بیٹھ کے آپ لوگوں نے مانگا تو وہ نیچے نہیں اترتی. انہیں میں نے کہا ہے کہ نیچے میری پرشین کیٹس ہیں, آپ نے نیچے نہیں آنا, اپنا حصہ اوپر بیٹھ کے کھاؤ اور پھر چلے جاؤ, اور وہ ایسے ہی کرتی ہیں.
تو بس آپ لوگوں سے بھی یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ارد گرد ماحول میں کہیں بھی دیکھیں ان بے زبانوں کی ضرور کیئر کر لیا کریں، ان کو ضرور کھانے کو کچھ دے دیا کریں. اگر گھر میں کیٹس رکھی ہوئی ہیں، گھر میں کوئی جانور ڈاگ رکھے ہوئے ہیں، پرندے رکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی رکھا ہوا ہے تو پلیز ان کو کیئر دیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. اگر آپ ان کو کیئر نہیں دے سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو خدا را پھر آپ رکھیں بھی نہ. اور ارد گرد میں اگر آپ دیکھیں کوئی اس طرح کا مسئلہ مسائل ہے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہر کوئی کرتا ہوگا جس طرح سے میں نے پنگا لیا، دوپٹوں سے دوپٹہ باندھ کے اس کا، کیونکہ میں کسی بلی کو، ڈاگ کو، پرندوں کو، کسی کو بھی نا میں بھوکا نہیں دیکھ سکتی، انسانوں کو ایون کہ ہم یقین کریں، بلکہ بتانا تو نہیں چاہیے، نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہوتی ہے. تو میرے گھر پہ نا ایک ہم لوگ روزہ کھول رہے تھے، میرا بھی روزہ تھا، اور اس دن مجھے بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی. تو دروازہ بجا، ایک بزرگ کی مجھے آواز آئی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں. اور میری عادت ہے میں نا روزہ کھولتے ہوئے افطاری میں نا وہ روٹیاں نہیں بناتی سالن روٹی کھانا نہیں بناتی، کیونکہ کوئی کھاتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ کیا بناتے ہیں، دہی پھلکیاں بنا لیتے ہیں، نرم نرم ہوتی ہیں، یا فروٹ چاٹ بنا لیتے ہیں ساتھ اس کے، پھر ڈھاکہ چکن ٹائپ کچھ بنا لیتے ہیں، اور چپس بنا لیتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں میرے بچوں کی فیوریٹ ہیں، میری اپنی فیوریٹ ہیں. میں بھی روزہ کھولتے ہوئے یہی چیزیں ہی کھاتی ہوں. اب ہم لوگوں نے جیسے بھوک بڑی زور کی لگی ہوئی تھی اور میں نے روزہ کھولنا سٹارٹ کیا، بچوں نے بھی، اور ہم نے جو ہے، میں پھر مناسب بناتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں باسی ہوئی بھی اچھی نہیں لگتی. بے شک دوبارہ میں ریپیٹ کر کے بنا لوں، اس کا جو میٹیریل وغیرہ ہے وہ میں فریج میں رکھ دیتی ہوں، جتنا فرائی کرنا ہو چیز اندازے کی میں فرائی کر لیتی ہوں. تو اتنا ایکسٹرا نہیں تھا کہ جی میں الگ سے جو ہے نا ان کو دیتی ڈال کے. اچھا، تو پھر بس ہم لوگوں نے وہ روزہ افطار کر رہے تھے، تو روزہ افطار کر کے میں نے پلیٹ بنائی ایک، جیسے مجھے آواز آئی بابا جی کی، تو میں نے نا پلیٹ بنائی. پلیٹ میں نے 1-2 بوٹیاں جیسے تھیں ڈھاکہ چکن کی وہ رکھ دی، تھوڑے سے دہی بلے رکھ دیے، وہ دہی پھلکیاں رکھ دی، تھوڑے سے چپس، پلیٹ بنا کے نا بابا جی کو دے آئی. اچھا، بابا جی نے وہ پلیٹ لی، کھا لیا، شاید ان کو بھوک زیادہ لگ رہی تھی تو پلیٹ مجھے واپس، وہ کھایا بھی نہیں بلکہ انہوں نے شاید کسی شاپر میں ڈال لیا اسی وقت ہی نا، پلیٹ مجھے فوراً ہی دے دی. دیتے ہی کہا کہ بیٹا روٹی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں بابا جی آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بنا دیتی ہوں. تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مجھے بنا دو، اللہ تمہیں بہت دے، تمہیں سکھی رکھے. یقین کریں جتنی دیر میں روٹی بناتی رہی ہوں نا، ان کی مسلسل مجھے دعا کی آوازیں آتی رہی ہیں. اتنا میرا دل خوش ہو گیا، اتنا میرا دل خوش ہوتا رہا کہ میں نے کہا دیکھو اصل یہی دعا ہوتی ہے. پیسہ کمانا آسان ہوتا ہے، دعائیں کمانی مشکل ہوتی ہیں. جو اس وقت ان کے دل سے دعا نکل رہی تھی نا، اور پھر میں نے بھی اپنا وہ افطاری چھوڑ کے باہر ان کو روٹی بنا کے دی. میں نے ان کو روٹی کے اندر تھوڑا سا سالن پڑا ہوا تھا وہ لگا کے دیا، اور میں نے کہا یہ لیں بابا جی آپ روٹی. تو یہ چیز ہوتی ہے، تھوڑا خیال اگر ہم انسانیت کا رکھ لیں، تھوڑا سا خیال ہم اپنے جو ہے جانور پرندوں کا رکھ لیں، بے زبانوں کا رکھ لیں، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں بہت بڑی مشکلوں پریشانیوں سے بہت آسانی سے نکال لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اس طرح کی کہانیاں اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. میں اپنی ویڈیو میں ان کہانیوں کو بھی پڑھ کے یا بتا کے سب کو بتاؤں گی. ٹھیک ہو گیا. اور میرے پاس بلی کی جیل اویلیبل ہے، کسی کو اگر چاہیے بلی کی جیل تو وہ اسکرین پہ آئے ہوئے نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے بلی کی جیل منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. کل ملتے ہیں ایک نئی اور فریش ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.